السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر قاری حنیف صاحب کا بہت پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ آج کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق کا انصاف۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے بیان کو پورا سنیے گا۔ چلو لے کے چلتے ہیں آپ کو اس بیان کی طرف۔ بچے دوڑے لو بھی کام بن گیا، جس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ کام بن گیا۔ نعوذ باللہ، نبی کو شہید کر دیا گیا۔ سامنے آئے فاروق اعظم فرمانے لگے، آؤ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی بیوی کا سہاگ اجاڑنا ہو سامنے آؤ۔ وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے، اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا، آنکھ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا۔ بے شک بے شک۔ خطاب کے بیٹے، تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے، سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں، سر دے بیٹھا ہوں۔ اب تو یہی حالت یہ رہے گی، میرا سر ہو تیرا در ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس ہو گئے، لو بھی اب خیر نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا۔ پروردگار عالم نے وہ شان بخشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر جس گلی سے تو نکل جائے، جس بازار سے تو نکل جائے، اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا۔ اور یوں فرمایا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا۔ اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق اعظم کے دروازے پہ کالی کملی والے دلہا بن کر آئے۔ جس کا داماد امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس کی عظمتوں کا۔ اور پھر تمام صحابہ کرام میں جلیل القدر مرتبہ، بے شک بے شک، عظیم مرتبہ، اس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار پہ، وہ کہتا تھا میری ہے، مسلمان تو نہیں تھا، منافق تھا، وہ کہتا تھا میری ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے، تیرے پاس شاہد نہیں، گواہ نہیں۔ منافق جانتا تھا کہ فاروق اعظم تیز مزاج آدمی ہے، فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کریں آپ۔ تلوار پہ جھگڑا ہے ہمارا، یہ کہتا ہے میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے۔ یہودی نے چپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں۔ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں دوستو، فیصلہ قاری کیا۔ صاحب کے آپ کو یہودی بیان کہنے اچھے لگا، لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو اور فاروق سبسکرائب اعظم ضرور نے کریں۔ اس منافق سے پوچھا کیوں بھائی تو کیوں آیا یہاں؟ کہنے لگا جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی۔ دیکھو نا، یہ تو یہودی ہے، کافر ہے، اس کو تلوار دے دی کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا۔ دیکھو نا آپ کتنے غیرت والے آدمی ہیں کہ اچھا اچھا ماشاءاللہ تشریف رکھو، ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ منافق نے سمجھا کوئی رجسٹر اٹھانے گئے ہیں۔ فاروق اعظم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتے ہی منافق کی گردن پہ ماری، اڑا کے رکھ دی۔ فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا، اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ اڑا دی۔
میرے تیرے ورگا ہوندا نا اوشی بے شک بے جیڑا شک کچھ آدھا اپنی زبان گندی کریندا پہ تو کو کیا صحابہ رسول کو تبرہ کرے اپنی زبان گندا کردا کھڑا اپنی زبان بکدا پیا تیرا کیا بگڑتا ہے اور میں آدھا تیری دھی کو مندہ کڈھے وال اپنی زبان گندی کردا ہے تینوں غیرت دا جوش کیوں آندا ہے تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے تو قتل کر دیتا ہے قتل ہو جاتا ہے ہوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا اور رب ذوالجلال کی قسم میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دو سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ کیوں گالی دے کوئی بے کسی شک کو بے شک کہاں سے جرت آ گئی کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دینے کی وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں دی جائے وہ مذہب ہے کوئی وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو سب و ستم ہو تبرہ ہو آج اگر کسی مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب و ستم کرنے والا اور کون ہے اما عائشہ کو بھونکنے والا اور میرا ایمان ہے میں یہ جوش دلانے کے لیے نہیں کہتا میرا ایمان ہے جس کان نے صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اما کی شان میں گستاخی سنی جب تو 50,000 سال کا پیاسا ہوگا تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حوض کوثر پہ جائے گا میرا ایمان ہے اما ایسا تیرا دامن پکڑ کر چٹک کے پوچھیں گی بیٹا تو ہی تھا جو میری شان میں گالیاں سنا کرتا تھا تماشا نہیں ہے دین ہے دین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر فتح کیے 18,000 شہر فتح کیے کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے بے شک بے شک جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھین لیا جاؤ تم اس قابل ہی نہیں جس کے چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو جاؤ اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دوں بڑی عظمت کے مالک ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا اب وہ منافق کی گردن جو اڑا دی نا منافق تو بے شمار تھے اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے اندر سے پکے یہودی سبحان اللہ ہائے ہائے دیکھو بالکل بے گناہ اپنے دروازے پہ ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا کلمہ گو کو قتل مار کر دیا ہائے 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 سارے اکٹھے ہو کے اور دربار رسالت میں گئے دربار رسالت میں گئے ہائے مر گئے ہائے مر گئے ہائے ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا اجی بس وہ تمہارا ہے نا وہ کون اجی وہ بڑا آپ نے بڑا بنا رکھا ہے نا اسے کون اجی وہ ہے نا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں عمر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے بالکل بے گناہ بے قصور بے خطا بڑا نیک آدمی حاجی غازی نمازی تلوار ماری گردن اڑا دی مسلمان کی ہاں یہی تو دکھ ہوا مسلمان کو مار دیا بدلہ دلواؤ جلدی کرو
انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا پر بدلے میں فاروق اعظم کو قتل کریں گے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بھیجا. بلا کے فرمایا اے فاروق یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہتے ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے. فاروق اعظم پریشان ہوئے میں اب کیا کروں. ادھر سے جبریل امین قرآن لے کر آ گیا. فلا وربک. بے شک بے شک. لوگوں وہ کتنی بڑی شان کے مالک ہوں گے جن کی ضرورتوں کے مطابق قرآن اترا. فلا وربک اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی پروردگاری کی قسم، لا یؤمنون. اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان بن ہی نہیں سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور میرے محبوب جو تیرے فیصلے کو پلٹ دے، جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان کہے گا. میں خدا قسم کھاتا ہوں فاروق نے مسلمان نہیں مارا بلکہ یہودی منافق مارا ہے. بے شک بے شک. جب قرآن کریم آ گیا بڑے بھاگے وہاں سے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہنے لگے توبہ توبہ، اس کی تو آسمانوں تک بات جاتی ہے، آسمانوں تک. وہ فاروق بیت اللہ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. عرض کیا میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھا کروں. فرمانے لگے عمر اللہ کے امر کے بغیر میں تو سانس نہیں لیتا. اسی وقت قرآن کریم آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. 17 مقام ایسے ہیں، یاد کر لیا کرو کوئی بات. ویسے تو تمہارے بڑے یاد رہتے ہیں میرے بینک میں کتنے ہیں، فلاں سے کتنے لینے ہیں، مسئلے یاد نہیں رہتے. 17 مقام ایسے ہیں جو فاروق اعظم نے فرش پہ چاہا، میرے اللہ نے عرش پہ وہی چاہا. فاروق کی تمنا کے مطابق قرآن اترا. پردے کے مسئلے میں، بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں، مقام ابراہیم پر نماز کے مسئلے میں، منافق کے قتل کے مسئلے میں، کتنی مقامات آتے ہیں قرآن کریم میں. جو فاروق اعظم نے خدا کی زمین پہ چاہا اللہ نے اسی کو پسند کر کے عرش پہ چاہا. کتنا بڑا آدمی ہے جس کی چاہت عرش والے سے مل جائے. اور پھر ساری زندگی انصاف کیا، اس قسم کا عدل کیا، اس قسم کا انصاف کیا کہ دنیا شاہد ہے. اولاد کی تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو سنبھالا ہے. حکومت ہے فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ. چھوٹا سا آپ کا پوتا کھڑا ہے ابو موسیٰ عشری دوستو قاری صاحب کے آپ کو بیان اچھے لگتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ہے اس نے بیت المال میں یعنی سٹور میں خزانے والے کمرے میں جھاڑو دی. وہاں سے 1 درہم ملا مٹی میں سے، کوڑے کباڑ میں سے چونی مل گئی. ابو موسیٰ عشری نے فاروق اعظم کا ننھا سا چھوٹا سا پوتا کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. بچہ ہے کوئی شے لے لے گا، کوئی مالک تو نہیں اس کا، یہ تو گرا پڑا ملا ہے، کوڑے کرکٹ میں سے ملا ہے، اس کمرے میں سے ملا جہاں مسلمانوں کا خزانہ ہوتا تھا. پوتا دادا کے پاس چلا گیا. فاروق اعظم نے جب بات کی تو پتا چلا بچے کے کچھ منہ میں ہے. فرمایا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ عرض کیا دادا جان پیسہ ہے. کہاں سے آ گیا؟ ابو موسیٰ عشری نے دیا. نکال کے دیکھا تو 1 درہم. خوش نہیں ہوئے، میرے پوتے کے ساتھ محبت کی ہے، خوش نہیں ہوئے. بلایا ابو موسیٰ عشری کو اور فرمایا ابو موسیٰ اس اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے تجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی ذلیل نظر نہیں آیا؟ قوم کا پیسہ بغیر تقسیم
यूं तरबियत की है फारूक आजम ने अपनी औलाद की। आज हम गड़प सड़प मिल जाए सही औलाद का खाता पूरा ही पूरा करना। फिर वो फारूक जिसका आखिरी वक्त आया तो नमाज में, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। फारूक आजम को छुरा मारा गया फजर की नमाज में, बेहोश होकर गिर पड़े। बेशक बेशक। इसके बाद अपने लख्त जिगर हजरत अब्दुल्ला को बुलवाया रज़ी अल्लाह ताला और फरमाया बेटा जा सैयदा आयशा सिद्दीका के पास चला जा और जाकर मेरे लिए एक भीख मांग ला। और जाकर के भीख मांग। आयशा सिद्दीका माल कहाँ है? उस हुजरे की जिस हुजरे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, अबू बकर सिद्दीक दफन है, एक कब्र की जगह है। आयशा सिद्दीका से जाकर मेरे लिए भीख मांग के आ और जाके यूं कहना है छुपाए मुकफन में आज उमर और सवाली आपसे है सरबसर, इसको बस लिल्लाह इजाजत दीजिए ताकि कदमों में नबी के जा बिछे। इजाजत दे दो अल्लाह वास्ते भीख मांगता हूं। और आज मेरी ये हालत है, पेश ये मौला का है इतना ख्याल और कांपता है उम्र का बस बाल बाल। रो रहे हैं फारूक आजम, फरमाते हैं देखिए आज जाला उसकी हुजूर कैसे आवे पेश वो रब्बे गुफूर। न मालूम क्या बनेगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में गए, कब्र की जगह मांगी। अब्बा जान ने भीख मांग रहे हैं। फरमाने लगी मैंने अपने लिए रखी थी, मुझे इसके बदले में क़यामत तो आ सकती है मगर ऐसी जगह न मिलेगी। वाह आयशा सिद्दीका, तुमने अच्छा सदका किया, तारीख को शर्मिंदा कर दिया। अरे 4 पैसे अल्लाह नाम पे दोगे तुम्हें उम्मीद और मिल जाएंगे, कपड़ा दोगे तुम्हें उम्मीद और मिल जाएगा, खाना दोगे तुम्हें उम्मीद और मिल जाएगा, मकान दुकान दोगे तुम्हें और मिल जाएंगे। लेकिन आयशा सिद्दीका जानती है ना और नबी आए ना ऐसा हुजरा बने। ये तो जन्नत का टुकड़ा है। आयशा सिद्दीका को पता है कि ये वो जमीन है, जमीन के वो जर्रे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को लगे हुए हैं, उनका दर्जा अर्श अजीम से बुलंद है। मगर अम्मा आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि कोई और होता तो मैं इनकार कर देती, फारूक को इनकार करते शर्म आती है। मेरे महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया था, जाओ मेरा अल्लाह मालिक है, मैंने दे दी। जब वापिस आए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अदब देखो, फरमाया मुझे उठा के बिठाओ। अम्मा ऐशा का जवाब लेट कर सुनना बेअदबी समझता हूं। उठा के बिठाया, बताया कि इजाजत मिल गई। रोने लगे। इंसाफ का दम भरने वालों, अदल का नाम लेने वालों, आओ फारूक का आखिरी इंसाफ देखो, आखिरी। बेशक बेशक। यूं फरमाया अभी मुझे सांस आ जा रहे हैं, जब मेरी रूह परवाज कर जाए, जब मेरा दम निकल जाए, मुझे गुस्ल देकर फारिग हो जाओ, जनाजे की तैयार कर चुको, जब मेरा मुंह कफन में छुपा सको और छुपा चुको, मेरा जनाजा उठाकर अम्मा आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले जाना।
کیوں؟ کیا کریں گے وہاں لے جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی، ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے؟ بے شک بے شک۔ حکمران جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے، او میاں دبا کے لے لیا ہوگا، کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں نہ بول سکوں، میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے، میری حکومت نہ رہے، میرا اقتدار نہ رہے، میری حکمرانی نہ رہے، منہ کفن میں چھپا ہوا ہو، اما ایسا صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا کہ آج اجازت پھر دو، اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا، اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے۔ فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ جس نے ساری ساری رات لوگوں کی چوکیداری کی، پہرے داری کی، جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوری اگر غربا کو لا کے دیتا تھا، جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا، جو فاروق اعظم کا انتقال ہوا مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے بیواریں روئی، محتاج روئے، اب کون ہماری خبرگیری کیا کرے گا؟ تو یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا، کون عام موت مرا ہے۔ عثمان ذی النورین شہید مدینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم شہید مدینہ ہے، بلکہ شہید مسجد نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے فاروق اعظم کو چھرے مارے، اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا؟ تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو، حدیثوں کو یاد رکھو، تاریخی واقعات کو یاد رکھو، اور جسے شک ہو، جسے یقین نہ ہو، وہ آج مدینے چلا جائے اور جا کے پوچھے او کالی کملی والے یہ تیری بائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیام ایک ہاتھ میں ہاتھ صدیق اکبر کا تھا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ فاروق اعظم کا تھا۔ یوں فرمایا جب میں قیامت میں اٹھوں گا ان دونوں ساتھیوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی تمام صحابہ کرام کے خادم بنو، سارے صحابہ پکے سچے، اہل بیت سچے، تمام کے تمام جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں، کسی کی برائی نہ کرو۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان ہوگی۔ باقی ان دنوں میں لوگوں میں دستور ہے، رواج ہے، شہادت نامے غلط غلط کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جنگ نامے پڑھنے کا، جنگ زیتون پڑھنے کا، اور غلط غلط روایات قسم کی باتیں سننے کا۔ آپ کو بیان اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ہماری ضرور کریں۔ گزشتہ دوسرے تیسرے سال کی کیسٹیں ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں میرے لڑکا باہر طیب دروازے پہ لیے بیٹھا ہے، میں نے خود منگائی ہیں تاکہ عورتیں سنیں، مرد سنیں، پڑوسنے سنیں، آپ سنیں، گھر والے سنیں، اور اہل بیت کی محبت سے واقف ہوں، ان کی عظمت سے واقف ہوں، ان کے طریقہ کار سے واقف ہوں۔ تو اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو خریدتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کتنی بڑی شان ہوگی اس جوان کی جو حضور کے کندھے پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا۔ ایک بات عرض کر دوں، آخری معمولی چھوٹی سی بات ہے، یہاں کندھے پہ سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اپنے کندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلی میں تشریف لے آئے۔ بے شک بے شک۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا سبحان اللہ، کتنی شاندار سواری ہے، کتنی شاندار سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر یوں بھی کہو نا کہ کتنا شاندار سوار ہے، سوار بھی کتنا شاندار ہے، کتنا بہترین ہے۔ تو کیسٹ میں آپ کو سب کچھ ملے گا، اور میں جمعہ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حسین کے کان میں اذان کس نے دی، حسین کے حلق میں گھٹی کس نے ڈالی، حسین کھیلتا کہاں تھا، حسین کی زندگی کس
दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का बयान आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।